آج وہ لوگ افسوس جتا رہے ہیں جو خود یہ تقسیم کے ذمہ دار ہیں، اور آج وہ لوگ بولنے نکلے ہیں جو خود ماتم، علم، تمام چیزوں کے مخالف ہے۔ تو یہ ہے کرم مولا حسین کا کہ انہی کے منہ سے بولنے لگوایا جا رہا ہے۔ السلام علیکم، یا علی مدد۔ مومنین و حضرات، سب کو میرا سلام۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک بدگمانی پھیلائی جا رہی ہے کہ یا حسین یا عباس، یہ اب عدالت کی مرضی سے آپ بول سکیں گے یا نہیں۔ یہ آپ کو بتا دوں، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ یہ ایک کیس فائل ہوا ہے ہائی کورٹ میں، جس میں ایک انجمن کی جانب سے فائل ہوا، جس میں میں وکیل ہوں، اور وہ انجمن کا ادعا عدالت میں یہ ہے کہ ہمار سے جدا ہو کے جو دوسری انجمن بن کے چل رہی ہے، وہ انجمن یہی ٹائٹل نہ پڑے، ٹائٹل بدلے۔ اب اس کی گمراہی کے لیے لوگ، شاید کچھ لوگ نہیں جانتے ہوئے، اور کافی لوگ جو ہے بولنے پہ لوگوں کے یہ چیز کو جو ہے موضوع بنا کے گمراہی کر رہے ہیں کہ جو ہے مومنوں کا نعرہ ہے یا حسین یا عباس، یہ نہیں بولنا بول کے بول رہے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں بولا جا رہا۔ یہ انجمن العباس جو 1992 میں قائم ہوئی تھی، وہ جو ابھی جو لوگ چلا رہے ہیں، ان سے جدا ہو کے کچھ وقت پہلے تک جو دوسرے حضرات تھے، وہ انجمن العباس کر کے دوسری انجمن قائم کیے۔ تو ان کا مونوگرام جو ان کا لوگو ہے وہ لے کے چل رہے ہیں، اور وہی ٹائٹل پڑھ رہے ہیں، اور وہی پرسا پڑھ رہے ہیں، جس سے جو ہے ان کی ناراضگی ہے، اور جس پہ وہ قانونی جو ہے کارروائی کرنے کے لیے گئے ہیں۔ یہ لوگ بھی جانے کی اصل وجہ یہ ہے کہ پس پردہ سے ہو کے، اور جو لوگ اپنے طاقت میں ہیں، وہ لوگ مخالف کو سپورٹ کرتے ہوئے ماتم یہ انجمن کے لوگ نہ کریں، ایسی کوشش، اور خاص طور سے قومی مقامات پر یہ ماتم نہ کریں، اس کے لیے جو سازشیں رچی جا رہی ہے۔ اور یہ لوگوں کو بارہا جو ہے ابھی بول رہے ہیں لوگ کہ کورٹ کیوں گئے۔ کورٹ جانے کی وجہ یہ پڑی کہ ایک صحرا نکالنے کے لیے بھی 3 دن تک، صبح سے شام دیر تک پولیس اسٹیشنوں کے چکر کروانے لگوائے جا رہے ہیں۔ تو یہ کون سا صحیح عمل تھا؟ اقدام جب آپ اٹھائے ہیں تو آگے والا جوابی کارروائی کریں گا۔ تو اقدام اٹھائے سو بات آپ پس پردہ رکھ رہے ہیں پوری قوم کے سامنے، اور آگے والے کی جوابی کارروائی کو جو ہے ایسا لے کے آ کے رونما کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے کہ بہت بڑا غلط کام ہوا۔ قانونی اقدام اٹھانا ہر ایک کا جو ہے جمہوریت میں اختیار ہے، اور وہ وہی کام کیے، نہ کہ غیر قانونی کوئی عمل کرے۔ اور عدالت سے ہی جا کے اس چیز کے واسطے وضاحت ہو سکتی ہے کہ ہم جو ماتم کر رہے ہیں، اس پہ آگے والے روک ٹوک کرانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں۔ دہائیاں دینے کے لیے تو کافی بولا جا رہا کہ جو ہے ماتم سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی ہمارے کو جو ہے یا حسین یا عباس بولنے سے نہیں روک سکتے۔ سب سے پہلے میں یہ وضاحت کر دوں کہ ایک مدعی ہے، ایک جواب دعوے دار ہے۔ مدعی اپنا ادعا جواب دعوے دار کی حد تک رکھا ہوا ہے۔ یہ کوئی پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن نہیں ہے جس میں تمام عوام الناس، ایک قوم کے لوگوں کے خلاف کوئی آرڈر مانگا جا رہا ہے۔ یہ صرف وہ لوگ جو ان کی انجمن سے جدا ہو کے نئی انجمن قائم کرے، ان کی حد تک یہ کیا جا رہا۔ اب جیسے مثال دی جا رہی ہے کئی ایک جگہوں پہ کہ انجمن پروان شبیر، انجمن پروان قاسم، انجمن پروان حسنین، سب ٹائٹل ایک پڑھتے۔ میں آپ کو یہ بات بتا دوں، یہ کوئی بھی جو انجمنوں کے نام لیے جا رہے ہیں، یہ ایک دوسرے سے نکلے سو انجمن نہیں ہے جدا ہو کے۔ جیسے اگر میں اس پہ جواب دینے بیٹھوں تو انجمن معصومین سے نکل کے انجمن حیدریہ بنی تھی، اور اس کے بعد انجمن العباس بنی تھی۔ مگر انجمن معصومین حسین سے ٹائٹل شروع کرتی تو انجمن حیدریہ انجمن معصومین نام نہیں رکھی، اور حسین اپنا ٹائٹل نہیں رکھی، نہ ہی پرسے کا نوحہ رکھی، نہ ہی ان کا جو ہے مونوگرام لے کے چلے۔ اسی قسم سے انجمن العباس بھی جو ہے
حسین سے نہیں شروع کر کے یا حسین یا عباس سے جو ہے اپنا ٹائٹل شروع کرے اور اپنا الگ لوگو بنائے. تو یہ بے بنیاد مثالیں دے کے لوگوں کو ایسا ثابت کرنے کی کوشش کہ جو ہے بہت سچی بات بولی جا رہی، یہ بات بالکل سراسر غلط ہے. محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نہ کسی کو ماتم سے روکنے کی کوئی بات ہوئی ہے، نہ ہی جو ہے کسی کا کوئی رپورٹر وہاں کورٹ میں تھا جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے رپورٹ آئی کہ آج بھی عدالت جو ہے کیس کو آگے پھینک دی، یا کچھ صاحب لوگ جو ہے اپنی آڈیو کلپ چلا رہے ہیں کہ میجسٹریٹ اٹھا کے فائل پھینک دیا. اب ان لوگوں کے بارے میں کیا جواب دوں میں جن کو ہائی کورٹ جج اور ایک میجسٹریٹ کا فرق نہیں معلوم اور کیس کس طبقے کی عدالت میں چل رہا ہے اس کا اندازہ نہیں ہے. عدالت کیا بولی ابھی میں بولنے سے گریز کروں گا کیونکہ میں خود ریکارڈ پہ وکیل ہوں، اور جو ہے میڈیا ٹرائل کوئی چیز نہیں ہوتی. میڈیا کے نام کے اوپر سوشل میڈیا کے ذریعے سے ٹرائل کر کے لوگوں کا اوپینین قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کئی مرتبہ ایسا لوگ کوشش کرے اور بالکل ناکام ہوئے، اور اس بار بھی انشاءاللہ ہوں گے. دیکھیے، حق سر چڑھ کے بولتا اور سچ جو ہے منافق کے منہ سے بھی نکلتا. منافق ہے کیا؟ جو بولے کچھ اور کرے کچھ اور. بولتا تو کچھ ہے مگر کرتا کچھ اس کے برخلاف ہے. اور ایسے چہرے جو ہے بے نقاب ہوتے گئے ہیں، اور مظلوم مولا کا ماتم ہے. اس مسئلے میں جو انتشار کرے تھے وہ لوگ جو ہے کھل کے آ رہے ہیں اور کھل کے آئیں گے انشاءاللہ. آج عزاداری کی بات کے ساتھ جو ہے نوجوانوں سے مخاطبت کی جا رہی، اور جو ہے علماء سے رجوع ہونے کی بات ہو رہی ہے، بزرگوں کی بات ہو رہی ہے. ہمارے کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ ہمارے جو واقعتاً بزرگ گزرے، اب موجودہ جو ہم سے بڑے ہیں ان سے اوپر جو گزرے، وہ واقعی کافی اچھی عزاداری اور اس کی ترتیب رکھ کے گئے تھے. ہمارے پہلے والے جو تھے اس میں کافی بگاڑ اور غیر متعلقہ لوگوں کو جو ہے اس میں انوالو کر کے ہمیشہ ان کے ذریعے سے دباؤ ڈال کے لوگوں کو دبا کے چلے. اب یہ چیز صاف کر رہے ہیں، ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ علماء، یہ بزرگ سے کیا مشورہ نہیں کیا جانا چاہیے تھا کہ روزے عاشور 2020 کووڈ کے ماحول میں کیا اقدام اٹھانا چاہیے تھا؟ خول تو یہ تھا کہ کوئی نہ آئے، اور لوگ پائے گئے وہی لوگ جو وہاں پہ بیان دیے تھے کہ کوئی بھی نہ آئے. تو یہ ہے منافقت کی پہچان. کیا یہ چیز نہیں بولنا چاہیے؟ جب علماء سے کیوں رجوع نہیں ہوا گیا تھا مسئلہ؟ انجمنوں میں تفریقے ہوئے. انجمن حیدریہ میں سے پہلے ایک انجمن اور بنی، پھر ایک اور بن گئی. اس وقت جو لوگ تھے مرکزی انجمن بولو یا جو بھی حساب کے، ان سے جب یہ لوگ رجوع ہوئے تو بولے ان کا پرسنل میٹر ہے، مرکز کا ایشو نہیں ہے. تو کیا مرکز کا ایشو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ نفاق دور کرے؟ آج دہائیاں دے رہے ہیں کہ نفاق نہیں ہونا چاہیے. قوم ٹکڑوں میں بٹ رہی تھی، ہم تو جب نہیں تھے بیچ میں، اور جب آپ ایکٹیو تھے وہ جو تمام لوگ، وہ لوگ قوم کو جو ہے بٹنے سے کیوں نہیں روکے؟ قوم میں جو ہے حصے ہو گئے، اس کے اوپر کیوں نہیں بولے؟ سمجھے؟ یہ تمام چیزیں بھی نکل کے آئیں گی آگے جا کے انشاءاللہ. عدالت سنجیدگی سے جو ہے کیس کو نہیں لی، اور پھر کیس بہت آگے دے دیا گیا. یہ تمام باتوں پہ آئندہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنا گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اصل بات کچھ اور ہے. مگر اب میں بولنے سے اس میں قاصر اس لیے ہوں کیونکہ زیر غور عدالت ہے کیس. مگر بہرحال ایک بات میں واضح کر دوں تمام لوگوں کو، مومنین اور مومنات کو، کہ کسی پہ کسی قسم کی پابندی سے متعلقہ یہ کیس نہیں ہے. یہ بالکل دو فریقین کے بیچ میں کیس ہے، اور وہ بھی اس بات سے ہے کہ آپ جب ہماری انجمن سے جدا ہو کے دوسری انجمن بنائے ہیں، آپ کریے ماتم، مگر ہمارا ٹائٹل مت پڑھیے اور ہمارا لوگو مت یوز کریے، پرسے کا نوحہ مت پڑھیے. اور اس سے ان کو کوئی ماتم کو روکا نہیں جا رہا، بلکہ سچ یہ ہے کہ انہی کے ذریعے سے اور ان کے اوپر سے رکھ کے پیچھے سے انجمن العباس والوں کو جو ہے عزاداری میں مرکزی مقامات پہ ماتم نہیں کروانے دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ تمام باتیں ہیں. یہ باتوں کو چھپا کے لوگوں کے نظریات سے جو ہے نظریات کو خراب کر کے اور ایک قوم میں انتشار پھیلانے کے میسیجز دیے جا رہے ہیں. اب آپ طے کر لیجئے کہ پہلا میسیج کس حساب سے باور کرنے کی بات کی گئی تھی. اور ابھی تک کئی لوگوں کو میں سمجھتا ہوں پٹیشن بھی نہیں دیکھے، بیانات تو دے رہے ہیں. نہ عدالت فائل اٹھا کے پھینکی، نہ ہی ناسنجیدگی سے لی گئی ہے. ناسنجیدگی سے لیا جانا والا کیس
पहली तारीख में ही जो है डिसमिस कर दिया जाता है। ये केस आगे चला और चलेगा, मौला की मर्जी, जो भी फैसला आएगा। ये लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि आगे वाले मातम ना करें अंजुमन की शक्ल में। ये लोग अपना आइडिया ये रख रहे हैं कि आप जब अलग हो गए हमारे पास से निकल के और आप बता रहे हैं कि मैं 2018 से अंजुमन बना लिया, तो 2018 की अंजुमन वाले 1992 की जो अंजुमन है 1992 की, उस अंजुमन के ये चीजों को ना लेके चले। बहरहाल बाकी जगहों पे जो है, इनफरादी जगहों पे तो मातम मजलिस सबकी अलग अलग जगहों पे हो रही है। तमाम अंजुमनों का मातम हो रहा है और मातम होता रहेगा, मातम होगा। मातम को रोकने की कोशिश की जा रही है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? ये बात ये है कि वो तमाम अनासिर जो कौम में फूट, बंटवारा और इंतशार फैलाने की कोशिश करते आए हैं और कुछ हद तक कामयाब हुए, आज बौखलाहट का शिकार होकर इस किस्म की बयानबाजी देके आम लोगों में ये बात फैलाने की क्या वजह थी? 2 अंजुमनों के बीच का एक केस है, उस केस के बारे में लोगों को गुमराह करके कि या हुसैन या अब्बास नहीं बोलना बोल के केस डाले। ऐसा कुछ नहीं है। या हुसैन या अब्बास हर कोई बोल सकता और बोलेगा इंशाल्लाह। अंजुमन के प्लेटफॉर्म पे ये अंजुमन का ये दिया है कि आप हमारे पास से जुदा होकर अलग हुए हुए हैं, आप अपना नाम और तरतीब और टाइटल अलग रख लीजिए, आप मातम कराइए। ये है बात। अब वो लोग भी नहीं समझ रहे कि इनको ढाल बना के लोग अपने जाती जो है खुसूमता निकालने में लगे हुए हैं। बहरहाल सच का बोलबाला रहेगा और इंशाल्लाह आप लोग देख लेंगे, झूठे का मुंह काला होगा। ये तमाम चीजें हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। फिर दोबारा मैं बता रहा हूं, ऐसा कोई केस नहीं पड़ा कि जो है आम फहम में या हुसैन या अब्बास नहीं बोलना है, या आम लोगों पे पाबंदी है, या कॉपीराइट के मैटर में जो है लेके जाया जा रहा है, ये कोई कमर्शियल चीज है। कोई एक नौहा खान या कोई एक शायर का भी अपना खुद का एक टाइटल, एक कॉपीराइट होता है, और ना किसी की जागीर है कि उठा के हर मसले में जो है कोई भी कमेंट्स करे या कोई भी जो है एक मैटर चलाए और एक जो है आइटम बनाए। ये भी चीजों से गुरेज करना है कि कौम के हर मसले में कूद के हर कोई बोलने लगा हुआ है। खास तौर से वो तमाम लोग जो काफी वक्फे से देखा जा रहा है कि मातमदार के खिलाफ तो कभी मातम के खिलाफ बोलते हैं, वो जागीरात की बात कर रहे हैं। गुरेज करना चाहिए उनको, क्योंकि जो है उनकी समझ में आने वाली बात नहीं है कि मातमदार की तकलीफ क्या होती है और अंजुमन की जो है मसलो मसाइल क्या है, क्योंकि ना कभी अंजुमन से वाबस्तगी रही है, ना कभी मातम से कोई उनका ताल्लुक रहा हुआ है, बल्कि मातम के खिलाफ काफी कुछ बोला लिखा किया गया है। बहरहाल वो चीजें आप समझते हैं ये सारी चीज, और समझिए कि जो है ये एक गैर मुताल्लिका चीज है जो इसको इशू बनाया गया है, और ऐसी कोई चीज नहीं है, सिर्फ गुमराह करने के लिए है। आम लोगों के बारे में आम लोगों को तो मालूम भी नहीं था। आप ये बात जो है किसी ना किसी बहाने से मीडिया में आके मैं कौन हूं क्या हूं, अरे सबको मालूम हो गया भाई कौन क्या है आज की डेट में, और कौन कितनी खिदमत करे हुए हैं और कितने मफादात क्या निकाले हुए हैं। वक्त आने पे तमाम चीजें सामने आएंगी इंशाल्लाह।